السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مومن کامل بننے کے لیے جن صفات کا ہونا لازم ہے، آئیے ان میں سے ایک اہم ترین کو اپنی روح کی گہرائی میں اتاریں تاکہ عمل پیرا ہو کر اس کی تاثیر سے اپنے ایمان کی تکمیل کر سکیں۔ عنوان گفتگو ہے: خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ بارگاہ رسالت ہے اور مجلس صحابہ سجی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا: واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ یہ سن کر یقیناً وہ صحابہ جنہیں قرآن رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہہ کر اللہ کی رضا کی سند عطا کرتا ہے، وہ بھی سن کر لرز گئے ہوں گے۔ عرض کی: آقا، کون مومن نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا: الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ۔ تو پھر مومن کون ہوگا اور کیسے بنے گا؟ نبی صادق نے ارشاد فرمایا: المومن من آمن الناس بوائقہ، مومن وہ ہوگا جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ معلوم ہوا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے شر، ایذاؤں، تکلیفوں سے عوام الناس اور خاص طور پر اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اور ایک مسلمان کی علامت بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی مسلمان وہ جس سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں، اور مومن وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں، یعنی ان کے جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ مسلمان وہ جس سے ظاہر سے محفوظ رہے، اگرچہ دل سے خطرہ محسوس کرے، مگر مومن وہ جس سے بندوں کا دل بے خوف ہو جائے۔ بلکہ پڑوسی سے حسن سلوک نہ کرنے والے کو جہنم کی تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے: وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے امن میں نہ ہو۔ اور صحاح کی روایت حدیث کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی کثرت عبادات کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے پوچھا: اس کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ بتایا کہ ہمسائے اس سے خوش نہیں۔ فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ جبکہ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ حقوق اللہ میں تو وہ فرائض کا خیال رکھتی ہے، یعنی عبادات میں کثرت نہیں رکھتی، مگر ہمسایوں سے حسن سلوک اور حقوق العباد ادا کرنے میں پیش پیش رہتی ہے۔ فرمایا: وہ جنت میں جائے گی۔ معلوم ہوا کل یوم آخرت بھی نجات کے لیے عبادات سے زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی، خاص طور پر پڑوسیوں سے حسن سلوک پر ہی نجات کا دار و مدار ہوگا۔ لہٰذا اے انسان، آج تو ہواؤں میں اڑ لیتا ہے تو کون سا کمال ہے؟ یہ تو مکھی بھی اڑ لیتی ہے۔ تو سمندروں کی تہوں سے خزانے نکال لاتا ہے، یہ کمال تو ایک مچھلی کو بھی حاصل ہے۔ غور کر، تجھے تو تیرے خالق نے احسن تقویم پر تخلیق کر کے اپنا شاہکار قرار دیا ہے، مگر تو اپنے شرف انسانیت کو بھولا بیٹھا ہے۔ شرف انسانیت اور عظمت انسان تو یہ ہے کہ تو کتنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ اس لیے اے مسلمان، اپنے افکار اور انداز بدلو۔ آج خود غرضی اور بغض، حسد کا تمہارے دلوں میں اس قدر غلبہ ہے کہ دوسرے انسانوں، خاص طور پر پڑوسیوں کے لیے نفرت اور معمولی باتوں پر انتقامی جذبات کی بھٹی میں سلگتے رہتے ہو۔ لیکن یاد رکھنا کہ دعویٰ ایمان ہے تو اپنے متعلقہ اقربا اور ہمسایوں سے حسن سلوک اور حسن معاملات کے رویے کو اپنا وتیرہ بنا لو، وگرنہ شریعت اسلامیہ تمہارا ایمان قبول کرنے سے بھی انکاری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔